جن کو اللہ رب العزت ایسی نیک اولاد عطا کرتا ہے کہ جو ان کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ان کی بخشش کے لیے، ان کے درجات بلند کرنے کے لیے اس طرح کی پاکیزہ محفل کا اہتمام کرتے رہتے ہیں۔ اور خوش بخت اور خوش نصیب ہوتی ہے وہ اولاد جن کو اللہ رب العزت ایسے نیک ایماندار ماں باپ عطا کرتا ہے کہ جو انہیں شریعت کے صحیح ترین راستے پر چھوڑ کر جاتے ہیں۔ اور میں اپنے بھائی نعیم اختر صاحب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ پاک ان کی اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ پاک میرے انکل ماہر محمد کبیر ایری کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ پاک انکل جی کی قبر پر قیامت تک کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، بولو آمین آمین آمین۔ اور میرے بھائیوں، کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون، موت برحق ہے، موت نے آنا ہے، موت برحق ہے، موت نے آنا ہے۔ اور میرے کریم نبی نے فرمایا کہ سب سے پہلے بہت جلد دعا اس بندے کے حق میں قبول ہوتی ہے کہ جو پاس موجود نہ ہو، جو پاس موجود نہ ہو۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے مانگی ہوئی دعا بہت جلد قبول ہوتی ہے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ اس دعا میں بناوٹ نہیں ہوتی، اخلاص ہوتا ہے، وہ بناوٹ سے پاک ہوتی ہے، کیونکہ جس کے لیے مانگی جا رہی ہے وہ تو موجود ہی نہیں ہے۔ تو نبی کریم نے فرمایا کہ ایسی دعاؤں میں نا اخلاص ہوتا ہے، وہ بناوٹ سے پاک ہوتی ہے، اس لیے وہ بہت جلد قبول ہو جاتی ہے۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ایک اور حدیث میں نبی پاک نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، فرمایا کہ لوگوں میں سے، حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو زیادہ سے زیادہ نفع پہنچاتا ہے۔ اب انکل ملازم، یہ نفع پہنچانا اب عام ہے، اور یہ پہنچایا کس کو جائے؟ جو زمین پر ہے یا جو زمین میں ہے۔ فرمایا کہ نفع پہنچانے والا بڑا ہی بہترین انسان ہے۔ اور ماں باپ کے بھی بے شمار حقوق ہیں جو فرائض کی شکل میں اولاد کے ذمے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ جب والدین اس دنیا میں نہ رہیں، اس دنیا سے چلے جائیں، تو پھر اولاد کو چاہیے کہ ان کے درجات بلند کرنے کے لیے، ان کی بخشش کے لیے نیک اعمال کرتے رہیں اور ان کا ثواب انہیں پہنچاتے رہیں۔ سبحان اللہ، میری بات کی سمجھ آئی ہے؟ اچھا، ایک اور حدیث میں نبی پاک نے فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغرس، نبی پاک نے فرمایا کہ اکثر قبروں میں پڑے ہوئے لوگ نا ڈوبنے والے فریادیوں کی طرح ہوتے ہیں۔ اکثر قبروں میں پڑے ہوئے لوگ، سب کا حال ایک جیسا نہیں ہوتا، اکثریت کی بات کر رہے ہیں نبی کریم۔ فرمایا کہ اکثر قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ڈوبنے والے فریادیوں کی طرح آواز دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو، ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہمیں بچا لو۔ کیسے بچا لو؟ دعاؤں کا ذریعہ، اچھے عملوں کا ثواب بھیج کر ہمیں بچا لو۔ انکل ملازم، جس طرح کوئی ڈوب رہا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بھائی مجھے بچا لو ورنہ میں غرق ہو جاؤں گا، فرمایا کہ اسی طرح اکثر قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ڈوبنے والے فریادیوں کی طرح دنیا والوں کو آواز دے رہے ہوتے ہیں
ہمیں بچا لو، قبر کی سختی سے بچا لو، قبر کے عذاب سے بچا لو، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بھیج دو، ایک مرتبہ قل شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بھیج دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا پھر فرمایا ینتظر دعاء یلحقہ من اب و ام، فرمایا کہ اکثر قبروں میں پڑی ہوئی میتیں نا ماں باپ کی دعاؤں کا انتظار کرتی ہیں کہ جو فوت ہو گئے ہیں باپ دنیا میں زندہ ہے، تو فرمایا کہ اکثر قبروں میں پڑی ہوئی میتیں باپ کی دعاؤں کے منتظر ہوتی ہیں، ماں کی دعاؤں کی منتظر ہوتے ہیں، بہن بھائیوں کی دعاؤں کا انتظار کرتی ہیں، دوستوں کی دعاؤں کا انتظار کرتی ہیں۔ اور آج کل ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے وہ مر کے ختم ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے۔ میرے بزرگوں نہیں، یہ بات غلط ہے۔ آپ دیکھیں کہ خود کریم نبی نے فرمایا کہ اکثر قبروں میں پڑے ہوئے لوگ ماں باپ کی، بہن بھائیوں کی، دوستوں کی دعاؤں کا انتظار کرتے ہیں۔ تو اب آپ خود بتاؤ کہ جو مر کے ختم ہو جائے، مٹی ہو جائے، کیا وہ انتظار کرتا ہے؟ نہیں، وہ انتظار کرتا ہے؟ نہیں نا۔ تو آج اس غلط فہمی کو کلیئر کر لو کہ موت مٹانے نہیں، صرف دنیا بدلوانے آتی ہے۔ یہ اللہ پاک نے نظام بنایا ہوا ہے۔ آپ دیکھیں ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی تو کسی دنیا میں تھے، ہم اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی کسی دنیا میں تھے، اور وہاں سے نکل کر ہم اس دنیا میں آئے، پھر یہاں سے نکل کر ہم نے اگلی دنیا میں جانا ہے، پھر اگلی دنیا میں، پھر اگلی دنیا میں۔ مر کے ختم نہیں ہونا، مٹنا نہیں ہے۔ اچھا اب یہ جو دنیایں ہیں ان کا نام کیا ہے؟ جہاں سے ہم آئے ہیں نا اسے کہتے ہیں عالم ارواح، روحوں کی دنیا۔ اب جہاں پر ہم ہیں اسے کہتے ہیں عالم شہادت۔ پھر جب یہاں سے ہم موت کے ذریعے اگلی دنیا میں جائیں گے نا، قبر کی دنیا میں، اسے کہتے ہیں عالم برزخ، برزخی کی زندگی۔ پھر وہاں پر بھی ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، پھر وہاں سے ہم نے جانا ہے عالم قیامت میں، اور وہ دنیا اتنی بڑی ہوگی کہ اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ہوگا۔ آج دن کتنے گھنٹے کا ہے؟ 12 گھنٹوں کا، لیکن قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر کا ایک دن ہوگا۔ پھر وہاں پر بھی ہم نے ہمیشہ نہیں رہنا، وہاں سے پھر اپنے اپنے عملوں کے حساب سے یا تو عالم جنت میں یا پھر عالم جہنم میں۔ تو اب ہم چلے کہاں سے تھے؟ عالم ارواح، پھر عالم شہادت، پھر عالم برزخ، پھر عالم قیامت، پھر عالم جنت یا عالم جہنم۔ تو میرے بھائیو یہ بات غلط ہے کہ موت مٹانے آتی ہے، نہیں۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، مجھے سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح ہم نے ولادت کے ذریعے، پیدائش ہونے کے ذریعے، برتھ ڈے کے ذریعے ہم نے یہ دنیا بدلی ہے، اسی طرح ہم موت کے ذریعے اگلی دنیا بدلیں گے، موت کے ذریعے اگلی دنیا میں جائیں گے۔ یہ اللہ رب العزت کا نظام ہے، یہ اللہ پاک نے نظام بنایا ہوا ہے دنیا بدلنے کے لیے۔ اچھا اب جو لوگ کہتے ہیں انکل منظم، جو لوگ کہتے ہیں کہ جب بندہ مر جاتا ہے، مر کے ختم ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، تو اب دیکھو کہ پاکستان میں ایسے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پر زندہ لوگ پانی کے لیے ترستے ہیں، عورتیں 12-12 میل پیدل سفر کر کر کھڑے سال پر رکھ کر پانی بھر کر لاتے ہیں۔ جہاں پر زندہ لوگ پانی کے لیے ترسے، پانی کی اتنی قلت ہے، تو سوال یہ ہے کہ اگر موت مٹا گئی ہے تو پھر اسے غسل دے کر پانی ضائع کیوں کرتے ہو؟ اگر موت مٹا گئی ہے تو پاکستان میں ایسے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں غریبوں کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہے، تو اگر موت مٹا گئی ہے تو پھر اس پر 20-22 گز کا لٹھے کا کفن کپڑا ضائع کیوں کرتے ہو؟ اور میرے بھائیوں میں محفلوں پر جاتا ہوں نا، جا کر دیکھتا ہوں کہ غریبوں کی بیٹیاں کچے مکانوں سے نکلتی ہیں نا، ان کے پاس تن ڈھانپنے کے لیے بھی کپڑا نہیں ہوتا، وہ ننگے سر نکلتے ہیں۔ لیکن جب میں ادھر جاتا ہوں نا اسلام آباد کی طرف، وہاں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں سے امیر کی بیٹی بھی ننگے سر نکلتی ہے۔ تو اب آپ کیا سمجھیں گے کہ دونوں کا ننگے سر ہونے کا ایک
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। क्या बात है मेरे भाइयों, अब किसी का नंगा सर गरीबी ने कर दिया और किसी का नंगा सर बेगैरती ने कर दिया। तो अब सवाल ये है कि अगर मौत मिटा देती है तो फिर उस पर पानी जाया क्यों करते हो? अगर मौत मिटा देती है तो फिर उस पर कपड़ा जाया क्यों करते हो? अगर मौत मिटा देती है, शरीयत का हुक्म है कि जब बंदा मर जाए उसको खुशबू लगा दो। तो अब पाकिस्तान में ऐसे इलाके भी हैं जहाँ गरीब लोग खुशबू के लिए तरसते हैं। तो जब अब बात ये है कि अगर मौत मिटा गई है तो फिर उस पर खुशबू जाया क्यों करते हो? फिर शरीयत का हुक्म है कि इसे 4 बंदे उठाएं, कंधों पर उठाकर इसको लेकर चलो, और हाँ ऐसा ऐसा चलना, झटके भी ना लगे। और जब बंदा मर ही गया है तो फिर उसे झटकों से क्यों बचा रहे हो? फिर शरीयत का हुक्म है कि जब बंदे को कब्र में दफना दो ना तो उसका मुंह किबले की तरफ कर दो। और यार जब बात मरने पर ही खत्म हो गई है तो फिर उसका मुंह किबले की तरफ क्यों कर रहे हो? जो बदबख्त समझते हैं कि मौत मिटा देती है, आवाज आई नदान, इसने सिर्फ दुनिया बदली है, इसे गुस्ल भी दे, नया लिबास भी पहना, इसे खुशबू भी लगा, और तुमने तो मुंह पर मिट्टी डालकर वापस आ जाना है। इसे चांद घड़ियों के बाद दीदारे मुस्तफा होने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत।